خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: لتبلون، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنے نفسوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور البتہ تم ضرور سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتو، جو دیے گئے، الکتاب، کتاب، من قبلکم، تم سے قبل، ومن الذین، اور ان لوگوں سے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، اذن، اذیت، تکلیف، کثیرن، بہت سی، وَإِن، اور اگر، تصبروا، تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی کرو، فَإِنَّ، تو بے شک، ذَلِکَ، یہ، من عزم الامور، عزم کے کاموں میں سے ہے، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، وَإِذْ، اور جب، اخذ، لیا، اللہ، اللہ نے، میثاق، پختہ عہد، الذین، ان لوگوں سے، اوتو، جو دیے گئے، الکتاب، کتاب، لتبیننہ، البتہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو، للناس، لوگوں کے لیے، ولا، اور نہ، تکتمونہ، تم چھپاؤ گے اس کو، فنبذوہ، تو انہوں نے پھینک دیا اس کو، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے، واشتروا، اور انہوں نے بیچ ڈالا، بہ، اس کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے عوض، فبئس، تو کتنا برا ہے، ما، جو، یشترون، وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ تفسیر: لتبلون، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، ضرور امتحان میں ڈالے جاؤ گے۔ کس چیز میں؟ فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنے نفسوں کے بارے میں۔ تمہاری آزمائش تمہارے مال اور تمہاری جان سے ضرور ہو کر رہے گی، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ یہود و نصارہ۔ اور کن لوگوں سے سنو گے؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی سنو گے جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین۔ کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، بہت سی اذیت والی باتیں، تکلیف دہ باتیں۔ ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہی چیز ہمت والے کاموں میں سے ہے، یہی چیز دراصل مطلوب ہے، اور یہ بہت
حوصلے کی بات ہے۔ انسان اپنی ذاتی زندگی میں بھی مال اور جان کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی آمدنی میں گھاٹا، کبھی خرچ آمدنی سے زیادہ، کبھی ناگہانی اور اچانک خرچ، کبھی جان میں تکلیف یعنی بیماری وغیرہ۔ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان اللہ کے دین کے راستے میں نکلتا ہے تو اس وقت بھی مختلف ضرورتیں انسان کے سامنے آتی ہیں جو جان اور مال دونوں کی قربانی کا تقاضا کرتی ہیں۔ ایسے موقع پر آسان دین کو چھوڑ کر مشکل دین کو اختیار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان کا نفس یہ کہتا ہے اور لوگ بھی تو آرام سے رہ رہے ہیں، ان کی زندگی میں تو یہ مشکل نہیں، تم نے اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے ضرورت سے زائد مشکلات کیوں پال لی؟ جیسے وہ ایک آرام دہ زندگی بسر کر رہے ہیں ویسے ہی تم بھی روٹین کی آرام کی زندگی بسر کرو، اور دین کی تبلیغ میں اور دین کی تعلیم میں اور دین کے سیکھنے اور سکھانے میں، اس کے پھیلانے میں اور معاشرے سے جہالت دور کرنے میں یہ جو مشکلات پیش آ رہی ہیں یہ بلا وجہ کی ایک ایکسٹرا چیز ہے۔ انسان اگر اس قسم کے خیالات سے مغلوب ہو جائے تو بسا اوقات وہ اس راستے کو چھوڑ کر پھر آسانیوں کی تلاش میں دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جنت کمانا اتنا آسان نہیں۔ جو شخص جنت کے راستے پہ چلتا ہے وہ ایک کٹھن راستے کو عبور کرتا ہے، اور ایسے راستے میں مال اور جان دونوں کی قربانی دینا ہوتی ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ ذاتی زندگی میں جان و مال کی قربانی، بلکہ دین کے راستے میں جب انسان نکلتا ہے تو بسا اوقات لوگوں کی طرف سے بہت سی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، بہت سی اذیت والی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، اور ایسی باتیں بسا اوقات تو لا علم لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن بہت دفعہ دیندار لوگوں کی طرف سے بھی سننا پڑتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن جاتے، کیونکہ دونوں کا راستہ اور منزل ایک تھی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا طریقہ اختیار کیا۔ وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ انہیں آپ سے حسد تھا۔ اور پھر یہاں پر جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ ہے اذا۔ اذا کا مطلب ہے ایسی باتیں جو انسان کے لیے طنز یا طعنے کی حیثیت رکھتی ہیں یا انسان کو تکلیف دیتی ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ایسا سب کچھ ہو تو تم رد عمل کی نفسیات میں مبتلا نہ ہونا، نیگیٹو ری ایکشن شو نہیں کرنا۔ یہ سب کچھ تمہیں پہلے سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہو، اور جب ایسا ہو تو پھر اس پر کیا کرو؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اور تقوی سے کام لو۔ مومن بننا دراصل اپنے آپ کو صبر اور تقوی کے امتحان میں کھڑا کرنا ہے۔ مخالفین کی باتوں کا جواب صبر اور تقوی کے ساتھ دینا ہے۔ صبر اور تقوی میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بہت سے منفی پروپیگنڈے کے جواب میں خاموشی اختیار کرے، اور اگر جواب دینے کی ضرورت پیش آئے اور جواب دینا چاہے تو تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، خدا خوفی کے ساتھ بات کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کے اکسانے پر، کسی کی مخالفت پر انسان گالی گلوچ پہ اتر آئے، یا ایسے ناپسندیدہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں اور ایک مسلمان کی شان اور اخلاق کے خلاف ہوں۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنا ہی دراصل اسلام ہے، اور یہ یقیناً ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب لیا اللہ نے پختہ عہد ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ کیا عہد دیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، البتہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو لوگوں کے لیے۔ کس کو؟ اس کتاب کو جو انہیں دی گئی تھی۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ تم چھپاؤ گے اس کو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ،
تو پھینک دیا اس کو، کس کو؟ کتاب کو بھی اور عہد کو بھی، یعنی بھول گئے۔ کہاں پھینک دیا؟ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی اس کو بالکل اگنور کر دیا اور اسے پس پشت ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا؟ واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالا۔ فبئس ما یشترون، کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ کیسی بری خرید و فروخت ہے جو دین میں جاری ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے اہل کتاب سے لیے گئے اس عہد کی بات ہو رہی ہے جس میں ان کے اہل علم طبقے سے یہ کہا گیا کہ ان کے پاس جو نفع مند علم ہے جس سے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے اسے وہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں، اور اس معاملے میں وہ اپنا فرض ادا کریں۔ مثلا اس عہد کا حوالہ تورات اور انجیل میں کچھ یوں بیان ہوا ہے، باب استثناء میں، یہ کوٹیشن ہے تورات کی، اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور جان میں محفوظ رکھنا اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تمہاری پیشانیوں پر ٹیکوں کی مانند ہو، اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور تو گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت انہی کا ذکر کیا کرنا، اور راتوں کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا۔ یعنی اس عہد کا ذکر ان کی کتابوں میں ملتا ہے۔ عہد کا تقاضا کیا ہے کہ جو علم تمہیں دیا گیا ہے اسے چھپا کے نہیں رکھ دینا بلکہ اس کو آگے بیان کرنا۔ لیکن انہوں نے اس عہد کو نبھانے کی بجائے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اس کا پاس نہ کیا، اور اس کی بجائے اس کے ذریعے مال کمانا شروع ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ دنیاوی فائدوں کی خاطر علم کو چھپانا یا علم کو بیچنا یہ ایک سنگین جرم ہے۔ یہود جو کچھ کرتے رہے وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، بہت سی آیات کو چھپایا انہوں نے، مثلا ایسی آیات کو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی تھی، اسی طرح رجم سے متعلق آیات کو جس کا ذکر آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب میں لفظی اور مانوی تحریف کی، اس کو بدل ڈالا۔ پھر اسی طرح دوسروں کا مال بٹورنے کی خاطر لیس فی الامیین سبیل کا ایک فلسفہ گھڑ لیا، یعنی اہل عرب کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، امیوں کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سود سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر وہ خوب سود خوری کرنے لگے اور جائز ناجائز ہر طریقے سے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے لگے۔ اسی طرح وہ غلط فتوے دے کر پیسے بٹورتے تھے۔ تو یہاں ان کی انہی حرکات کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی پیچھے تفصیل آئی، یہاں ایک خلاصہ آ رہا ہے سورت کے اختتام پر کہ اہل کتاب نے اپنی ذمہ داری کو کس طرح بھلا دیا اور اسے ادا نہ کیا۔ بات یہ ہے کہ آسمانی مذاہب یا آسمانی کتاب کے حامل جب بھی کسی گروہ پر زوال آتا ہے تو ان میں ایسی عادات نظر آتی ہیں کہ وہ اللہ کا نام لینا تو نہیں چھوڑتے، دین کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ان کے ہاں دین کی روح نظر نہیں آتی۔ وہ زبان سے نہیں کہتے کہ ہمارا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن عملی طور پر وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ حقیقت میں ان کے ہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور دین کو وہ پس پش ڈال دیتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے بارے میں دیکھیں تو ہمیں کیا حکم دیا گیا، کیا حکم ملا ہے ہم کو؟ یعنی ہمارے پاس تو وہ کتاب ہے جس کے بعد اب کوئی اور کتاب نہیں آنی، ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جس کے بعد اب کسی اور نبی کو نہیں آنا۔ تو یہ ذمہ داری کہ لوگوں کے اندر خیر کو عام کیا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے، یہ اب کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ لیکن آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس ذمہ داری سے غافل ہے۔ اور پھر عوام تو عوام، وہ لوگ جو دین کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی اکثریت بھی دین کو صرف اپنی ذات تک ہی رکھتی،
بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جنہوں نے 9 سال مدارس میں علم حاصل کیا، اپنی زندگی لگائی، لیکن اس کے بعد اس کو ایک طرف رکھ کر بالکل دنیا میں کھو کر رہ گئے. بالکل ایسے ہی جیسے دنیاوی تعلیم کے ساتھ بسا اوقات ہم حشر کرتے ہیں کہ کئی سال لگا کر ایک شخص ڈاکٹر بنتا ہے، اور خصوصاً خواتین، اس میں بے پناہ وقت، عمر، سرمایہ خرچ ہوتا ہے، لیکن سب کچھ سیکھنے کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو سارے علم کو ایک طرف رکھ کے بھلا دیا جاتا ہے اور بالکل ایک دوسری ہی لائن اختیار کر لی جاتی. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ محض چند پیسے زیادہ کمانے کی خاطر ڈاکٹری پڑھنے کے بعد کچھ دوسرے پیشوں کو اختیار کر بیٹھے کہ ان کی اس لائن میں سیٹسفیکشن نہیں تھی. حالانکہ اس میں سب سے بڑی سیٹسفیکشن کیا ہے؟ مال کا کمانا یا حاصل کرنا نہیں، عوام کی خدمت، غریبوں کی مدد. لیکن کوئی بھی شخص قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں اب دیکھیں کہ بہت سارے مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی میڈیکل کیئر نہیں. بہت سے لوگ جہالت میں مبتلا ہیں کہ ان کو کوئی دین کی بات بتانے والا نہیں. آج بھی آپ نے شاید اخبار میں پڑھا ہو کہ کراچی میں ہر مہینے تقریباً 175 کے قریب مردے جو ہیں وہ قبروں سے نکال لیے جاتے ہیں اور ان کی چوری ہوتی ہے اور ان کو بیچا جاتا ہے، اور اکثر جو ہیں وہ ملک سے باہر بھجوا دیے جاتے ہیں کیونکہ دوسرے ملکوں میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی قبروں کی توہین کریں. تو وہاں پر مختلف مقاصد کے لیے اور 2 بڑے گروہ ہیں خریدنے والے، ایک تو میڈیکل کے طالب علم اور دوسرے کالا علم کرنے والے، یعنی جادو وغیرہ کرنے والے. میں سوچ رہی تھی کہ جس قوم کے اندر زندہ تو کیا مردوں کو بھی نہ چھوڑا جائے، زندوں کو اپنے گھر میں چین نہیں اور مردوں کو ان کی قبروں میں چین نہیں، آپ خود سوچیں کہ پھر اس قوم پر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی. تو یہ سب گھناؤنے جرم کیوں ہو رہے؟ چند پیسوں کی خاطر ایسے کاروبار کیوں کیے جاتے؟ کبھی ہم پڑھتے ہیں کہ معصوم بچوں کی چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں، ان کو ہسپتالوں سے چرا لیا جاتا ہے. کئی ہسپتالوں میں لکھا ہوا ہے کہ لائٹ جانے پر اپنے اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں ورنہ چوری کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. ایسے گروہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایدھی کے پاس ایسے بچے آئے تھے کہ جن کی اسمگلنگ ہو رہی تھی اور جن کو دوسرے ممالک میں اور دوسرے لوگوں کے پاس بیچا جا رہا تھا. تو انسانوں کے دل، اور یہ کن انسانوں کے؟ خود ہم مسلمانوں کے، کیونکہ اس ملک میں اکثریت تو مسلمانوں ہی کی ہے، ہماری ہی ہے. تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں تو دنیا کے سامنے اخلاق کا، اچھے اعمال کا ایک بہترین نمونہ پیش کرنا تھا. کہاں یہ کہ ہم اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرنے لگے اور چڑیا گھر کے جانوروں کا کھانا تک کھانے لگے، یعنی جانوروں سے بھی ورس ہو گئے. تو یہ سب کچھ آخر کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ برائی کو روکنے کا، برائیوں کے بارے میں وہ رویہ نہیں ہے ہمارا جو ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو اس ساری جہالت کا سبب کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا اس کو گہرائی میں جا کے سوچیے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ آخرت میں یقین نہیں، مال کی محبت میں ہو رہا ہے، دنیا کی ہوس. جو کوئی اچھی بات یا کام ہے اس کو اپنی ذات تک ہی محدود رکھتے ہیں، آگے نہیں لے جاتے. اس بات کا شعور نہیں رہا کہ اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہے. افسوس کی بات تو یہ کہ مذہب تو ایک طرف انسانیت کے درجے سے بھی نیچے جا گرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معیار کیا قرار دیا تھا کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہمارے کتنے دوہرے معیار ہیں. کیا ہم چاہیں گے کہ قبر سے ہماری ہڈیوں کو نکال کے بیچ دیا جائے؟ اپنے لیے پسند کریں گے؟ کیا ہم اپنے لیے پسند کریں گے کہ ہمارے بچوں کو کوئی اٹھا کے بیچ ڈالے؟ سوچے ذرا اس بات کو. اور پھر بھرے بازار کے اندر لوگوں کو قتل کر ڈالنا. اگر مال کی محبت ہے یا آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں تو یہ سب کچھ آخر کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ یہ کیوں ہے؟ انسانیت سے بھی گرے تو کیوں گرے؟ برائی ہم کو بری ہی نہیں لگتی، برائی کے بارے میں بحث ہوتے جا رہے ہیں. روز تو اخبار بھرا ہوتا ہے بری بری خبروں سے، اسے پڑھ پڑھ کے تو ہم اتنے سنگ دل ہوتے جا رہے ہیں کہ گویا یہ برائی رہی نہیں. غلطی کو غلطی ماننے پہ تیار نہیں، گناہ کو گناہ سمجھنے پہ تیار نہیں، برائی کو برائی کہنے پہ تیار نہیں. اگر کوئی بتائے تو کہتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں.
اس لیے دوسروں کے کرنے سے ان کا کرنا بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اگر آخرت کا احساس دلایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ بعد کا بعد میں دیکھا جائے گا، صرف اپنی ذات سے دلچسپی ہے۔ لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں اور سخت دلوں میں دوسروں کے لیے کوئی محبت نہیں ہوتی، لیکن پھر میرا سوال وہیں پر ہے آپ سے کہ پھر یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے اٹھایا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، جو انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، جو انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے تو ان چیزوں کے بغیر اس کے بعد بھی کھلی گمراہی ہی ہوگی۔ ان کے ہاں یہی کچھ تھا، عورتوں کے ساتھ برا سلوک تھا، بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قتل اولاد ان کے ہاں عام تھا، دوسروں کے خون سے کھیلنا ان کے لیے ایک عام پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یہ سب خرابیاں اور برائیاں اس قوم کے اندر بھی تھیں جو آج ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 طریقوں سے اس قوم کو ان خرابیوں سے باہر نکال لیا۔ وہ لوگ جن کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا وہ دنیا کے امام بن گئے۔ کیا آج یہ 4 چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں؟ یہ اللہ کی کتاب موجود نہیں ہے؟ یہ حکمت کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود نہیں ہیں؟ لیکن نہیں ہے تو کون کہ جو ان کو پڑھ کر سنائے، جو لوگوں کا تزکیہ کرے۔ کیا اس کام کے لیے فرشتے اتریں گے؟ کون آئے گا یہ کرنے کو؟ کون کرے گا یہ سب کچھ؟ یا اسی طرح یہ سب ظلم ہوتے رہیں گے معاشرے کے اندر، یہ سب خرابیاں ہوتی رہیں گی؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب خرابیاں پھیلتی ہیں تو پھر وہ صرف دوسروں تک نہیں رہتی، وہ آگ جو لگتی ہے کسی جگہ پر ہو سکتا ہے وہ بڑھتے بڑھتے ہم تک بھی پہنچ جائے۔ جب معاشرے میں ایک وبا پھیلتی ہے تو وہ صرف چند مخصوص لوگوں تک نہیں ہوتی، مثلا آندھی چلتی ہے تو وہ صرف چند لوگوں کے گھروں میں جا کر نہیں مٹی پھینکتی، بلکہ وہ ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر حل موجود ہے، سولوشن ہے، یعنی پرابلمز ہم دیکھ رہے ہیں، سولوشن بھی موجود ہے، لیکن کرے گا کون؟ ان کے نام بتائیے، کرے گا کون یہ کام؟ اب تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی کام کے کرنے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے، وہ سب چیزیں اپنے اندر لانے پڑتی۔ اگر کتاب آپ کے اندر اترے گی، حکمت آپ کے اندر اترے گی، آپ کا اپنا تزکیہ ہوگا، آپ کو کتاب کی تلاوت آئے گی، تو آپ یہ آگے جا کے کریں گے نا۔ اگر آپ نے اپنے اندر یہ سکلز ڈیولپ ہی نہیں کی تو آپ دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دین کو ہم نے اپنا فخر تو بنا لیا ہے، لیکن اپنا درد نہیں بنایا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا۔ بس صرف ہم فخریہ طور پر مسلمان ہیں کہ ہم بہت نیک لوگ ہیں اور ہماری شفاعت ہو جائے گی کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا قصور کیا تھا کہ وہ بھی تو یہی کچھ کر رہے تھے۔ اللہ نے وعدہ لیا اس کتاب کو تمہیں لوگوں تک پہنچانا ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے ہے، اور پھر ساتھ تاکید سے فرمایا وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپانا نہیں۔ آج آپ بتائیے کہ ہمارے لوگوں کے لیے کتاب کتنی عام ہوئی۔ آج بھی اگر قرآن کو عوام تک لے جانے کی کوشش کی جائے تو آپ دیکھیں راستے میں کتنی مخالفتیں آتی۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ کتاب عوام کے لیے نہیں، یہ تو علماء کے لیے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اس کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے۔ ٹھیک ہے، اگر لوگ ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے تو اسے بیان کرنے ہی کی تو بات ہو رہی ہے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور پھر فرمایا اسے چھپاؤ گے نہیں۔ آج ہم نے اس کو بند کر کے غلافوں میں لپیٹ کے اونچا رکھ دیا کہ نہیں اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ کبھی کہا جاتا ہے عربی میں اتری، عربی میں ہی پڑھو، ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر تعلیم کس چیز کی ہوئی؟ تعلیم کتاب میں تو سب کچھ آ جائے گا کہ جس سے لوگوں کو یہ بیان کی جا سکے۔ بیان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھول کے رکھنا، یعنی جو چیز سمجھ نہیں آتی اس کو سمجھانا۔ اصل میں یہ آیات ہمیں آئندہ کے لیے تو خبردار کرنی ہے۔ آپ دیکھیں لَتُبْلَوُنَّ، مستقبل کی خبر دی جا رہی ہے، تم ضرور آزمائے جاؤ گے، ایسا ہوگا، مخالفتیں ہوں گی،
اور ہم نے پچھلے لوگوں سے بھی عہد لیا تھا لیکن انہوں نے بھی یہ سب کچھ نہیں کیا، تو آئندہ بھی یہی ہوگا اور یہ ہو چکا۔ آپ جمعہ پڑھنے مسجد میں جائیں، قرآن کا درس یا قرآن کی آیات کا ترجمہ نہیں بتایا جائے گا۔ ریڈیو کھولیں، قرآن کا ترجمہ نہیں ہوگا، یعنی بیان نہیں ہوگا، صرف ٹرانسلیشن اگر سمپل ہے بھی تو، یعنی ریڈیو میں بھی زیادہ سے زیادہ کیا ہو رہا ہے، سمپل ٹرانسلیشن آ رہی ہے، وہ بھی ابھی چند سالوں سے شروع ہوئی ہے، اور بسا اوقات اس سے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا معنی ہے اس کا۔ ٹیلی ویژن پر اگر آپ مذہبی پروگرام دیکھیں تو اس میں بھی کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ بسا اوقات بالکل ان اوتھینٹک باتیں، یعنی دین جو ہے وہ ایک طلسماتی چیز بن کے رہ گیا، ایک فخریہ چیز بن کے رہ گیا۔ آپ دیکھیں کہ اکثریت جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتی، حالانکہ بہت سے لوگوں نے گھروں میں پڑھا ہوگا، قاریوں سے پڑھا ہوگا، معلوم نہیں کس کس سے پڑھا ہوگا، پڑھنے کے باوجود پڑھنا نہیں آتا۔ ایسا کیوں ہے؟ بہت سے حافظ قرآن آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں ایسے ملیں گے کہ جن کو ایک لفظ کا بھی ترجمہ نہیں آتا ہوگا، سیکھا ہی نہیں انہوں نے، کیونکہ ان کے لیے صرف اتنا ہی کافی تھا کہ برکت کے لیے اس کو رٹ لیں۔ تو عالم بنے، عالم کیوں نہیں بنتے؟ بننا چاہیے، اور جو بنے ہوئے ہیں وہی پہنچائیں تو میرے خیال ہے معاشرہ سنور جائے۔ تو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ان آزمائشوں سے پالا پڑے گا، واسطہ پڑے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اب بہت سی اذیت والی باتیں بھی سننا ہوگی۔ ایسی باتوں کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ کوئی نیگیٹو ری ایکشن نہیں، کوئی جواب نہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اور اپنی مزید اصلاح، کہ جہاں کوئی تنقید کرے فوراً اپنے اندر جھانک کے دیکھیں میری غلطی کہاں ہے، اس کی اصلاح کر لیں۔ بسا اوقات حسد میں کوئی ایسی تنقید آپ پہ کر جاتا ہے جو آپ کا دوست آپ کو نہیں بتاتا کہ آپ کے اندر کیا خامی، تو کسی بھی تنقید یا کرٹیسزم کو کبھی اپنے لیے برا نہ سمجھے، اس کو کھلے دل سے لیں، اس کو خوشی سے قبول کریں کہ چلو کسی نے تو بتایا، اگر اپنے اندر غلطی ہے تو ٹھیک کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو خاموشی اختیار کر لیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جب اللہ نے پکا وعدہ لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، کیا وعدہ لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ تم چھپاؤ گے اس کو، بند کر کے نہیں رکھو گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کی محبت میں اس کو بیچنے بچانے لگ گئے، اور اس پر عمل اور اس کی خدمت اور اس کا بیان اور اسے لوگوں تک پہنچانا، اس کو سب بھول بھلا گئے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض حقیر پیسے لینے لگ گئے، یعنی اس کو ایک کاروبار بنا لیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنا برا ہے جو کاروبار وہ کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔